سامعین کرام، 27 ستمبر 2016 کو پیلی بھیت شریف میں عظیم الشان گنبد خضرا و آمد تاج الشریعہ کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں اکابر اہل سنت، مشائخ عظام اور بے شمار علماء کرام نے شرکت فرمائی۔ کانفرنس میں عوام کا ایسا زبردست ہجوم تھا کہ ایس این کالج پیلی بھیت کا وسیع و عریض میدان تنگ ثابت ہو رہا تھا۔ ایسے تاریخی مجمع میں شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ محمد اسجد رضا خان قادری مدظ اللہ العالی نے ولولہ انگیز تقریر فرمائی اور ببانگ دہل للکارتے ہوئے ان لوگوں کو انہی کے شہر میں سامنے آنے کی دعوت دی جو گھر میں بیٹھ کر فتنوں کا جال بنتے ہیں اور اپنے جاہل مریدوں کے ذریعے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر عوام کو لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو حضور تاج الشریعہ نے فون کے ذریعے ان کو کہلوایا کہ میں ساؤتھ افریقہ کے سفر سے واپس آ جاؤں، تب بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں گے اور واٹس ایپ وغیرہ پر کسی قسم کی بیان بازی نہ کی جائے۔ مگر ان لوگوں نے حکم نہیں مانا اور دور ہی دور سے مولانا تطہیر کے خلاف بھی محاذ کھول دیا اور کہہ دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، گمراہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر واقعی گستاخ ہیں تو تم نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی نیا دین گڑھ لیا ہے جس میں کوئی رسول کی شان میں توہین بھی کرے اور مسلمان بھی کہلائے، جبکہ مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ جو آپ نے باتیں سنی، علماء کرام کا پیغام سنا اور حضور تاج الشریعہ کا فیصلہ آ گیا، بلایا علامہ صاحب نے، کہا، جب کہا تو 2 سال پہلے فون کرایا، علامہ صاحب کو بھی کرایا، اور جب فون کیا تو سجادہ نشین درگاہ حشمتیہ زرتاب میاں کو کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ میرا نہیں ہے، ان لوگوں کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے۔ فون کرایا، ان سے کہا کہ اس کو ابھی میں افریقہ جا رہا ہوں، تاج الشریعہ نے فرمایا۔ مولانا عاشق نے فون کیا، میں ابھی افریقہ جا رہا ہوں، اس معاملے کو لوٹ کے آ کے سلجھا دوں گا، دونوں آنا، لیکن اس کو واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ جو چیچا لیدر ہو رہی ہے اس کو بند کر دو، گالی گلوچ بند کر دو۔ آئیں بائیں چھائیں ادھر ادھر کی باتیں کری اور حکم نہیں مانا، ہم لوگ افریقہ چلے گئے۔ پھر گالی گلوچ یہ چلتی رہی، کون کون سی گالی، ارے وہ بتاؤں گا میں، گالیاں دی، یہ چلتا رہا۔ اسی بیچ میں حضرت مولانا تطہیر صاحب کا معاملہ بھی آیا، ان کے بارے میں بھی کہ بھائی ان کی کتابوں میں یہ ہے وہ ہے، سنا۔ بریلی شریف میں عرس رضوی کے موقع پر امام احمد رضا اکیڈمی میں میٹنگ ہوئی اور سارے علماء کرام وہاں پر بیٹھے اور مولانا تطہیر صاحب کو وہاں بلایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ دلیل کے ساتھ میں جو اعتراض ہے میری کتابوں پر وہ بیان کر دیجئے، بتا دیجئے، اور پھر حضرت کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور حضور تاج الشریعہ جس کتاب کو بھی فرما دیں گے کل عدم کر دو، میں اس کو کل عدم کر دوں گا۔ پھر بلایا، وہ تو نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد ان کے معاملے میں بھی بلایا گیا تو جن مفتی صاحب کا مضمون تھا ان کو بلایا، فون کیا
کہ آئیے، مولانا تطہیر کو بھی بلایا ہے، آپ بھی آئیے اور آپ کے پاس جو جو چیزیں موجود ہیں وہ لے کے آئیے اور سامنے گفتگو کیجیے، بتائیے ان کو۔ حضرت یہ تو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اچھا میں بتاؤں گا، شام کو بتاؤں گا۔ شام کو فون بند۔ مفتی عاشق صاحب نے بہت ٹرائی کرا، بار بار ٹرائی کرا، نہیں لگا۔ پھر اس کے بعد لگاتار پس پردہ انہیں حل نہیں کرنا تھا، مسئلہ الجھانا تھا۔ جس کو مسئلہ حل کرنا ہو، ارے دنیا کی بڑی بڑی جنگیں کچھ بھی ہوتا ہے لیکن معاملہ ٹیبل پر ہی آ کے حل ہوتا ہے کہ آؤ بات چیت کر لو، لیکن بات چیت سے ہمیشہ بھاگتے رہے۔ بات چیت نہیں کری، بار بار بلایا، نہیں آئے، اور اس بار تو یہ کہہ دیا کہ ہم کو تو بلایا ہی نہیں ہے، ہم کو بلایا ہی نہیں ہے، بلائیں گے تو سر کے بل جائیں گے۔ جھوٹ بولا تم نے۔ پھر جب اس کو بلایا گیا دوبارہ اور کہا گیا اور واٹس ایپ پر ڈالا گیا تو ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے، ہم قاضی نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، ہمیں تم سے منوایا کون؟ سرٹیفکیٹ تم سے کون لے رہا ہے؟ قاضی القضات اللہ اور رسول نے بنایا، تم کون ہو؟ اور تمہارے جیسے جاہلوں کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بولیں گے بار بار، آؤ، نہیں آئے نہیں۔ پھر اب یہ اس مبارک جلسے کو، یہ مبارک جلسہ ہو رہا ہے، سنیوں کا مجمع ہو رہا ہے، جب یہ بلانے کی بات آئی تو کیا کہا کہ بھیڑ تو رام دیو کے جلسے میں بھی ہوتی ہے۔ کس سے تشبیہ دی؟ رضا کے غلاموں کو، تاج الشریعہ کے چاہنے والوں کو، محمد رسول اللہ کے غلاموں کو کس سے تشبیہ دی تم نے؟ کہ بھیڑ تو وہاں بھی ہوتی ہے، اور کلمہ جو وہ ہوتے ہیں حق والے وہ ہمیشہ کم رہے۔ ارے الکفر ملت واحدہ تو نے سمجھا ہی نہیں، تو نے سمجھا کیا؟ اگر تو یہ کہے کیا تو پھر ابن تیمیہ جو تھا کتنی بڑی جماعت تھی، صحابہ کرام تھی، تابعین تھی، لیکن اس نے یہی سمجھا کہ جو میں نے سمجھا وہ کسی نے نہیں سمجھا، میں نے جانا۔ اور پھر آج سنیوں کی جماعت یہاں پر کتنی بڑی ہے، کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ نے بھی سروے کرایا اور آپ لوگ بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہم 80% ہیں، 90% ہیں، تو تمہاری اس بات کو جو تم نے یہ کہا تو اس کو اگر غیر مقلد وہاں بھی ان کے سارے الگ الگ وہ یہ لے لیں کہ سنی زیادہ ہیں تو اس سے کیا ہوا؟ حق پر تو ہم ہیں۔ قادیانی اگر اسی بات کو لے کے اڑ مرے، یہ ہے تمہارا معاملہ۔ اب مولانا تطہیر صاحب کے اوپر ایک عبارت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام نامی نہیں ہے، لیکن نہ انہوں نے توہین کر دی، سرکار کی توہین کری اور سرکار کا گستاخ ہے۔ لیکن ایک دن کی، آدھے دن کی دارالفتہ سے تمہیں دیا نہیں گیا فتویٰ کفر کا، تب آیا گمراہ۔ ارے جو گستاخ رسول ہے، ادنا گستاخ ہے، وہ کافر ہے۔ ہر کافر گستاخ نہیں ہے، لیکن ہر گستاخ کافر ہے۔ تمہوں نے نیا دین کہا کوئی کہ محمد رسول اللہ کا جو گستاخ ہے وہ تمہارے دین میں مسلمان ہے۔ مسلک اعلی حضرت یہ نہیں ہے، اعلی حضرت کا دین یہ ہے کہ ادنا گستاخ ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو کہہ کے دکھاؤ مولانا تطہیر کو تم کافر نہیں کہہ سکتے، ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ بار بار بلایا، اور واٹس ایپ پہ، یہ واٹس ایپ کی آپ آئیں، فیس بک کی آپ آئیں، وہی بول رہی ہیں آؤ میدان میں آؤ، آئے ہیں تمہارے گاؤں میں، تیری بستی میں، نکل باہر۔ بلوں میں چپے ہیں، کونے کونے میں چوہے، شیر بنتے ہو شیر، تم شیر نہیں، چوہے ہو چوہے۔ آؤ چوہوں نکل کے آؤ اپنے بلوں سے،
आओ, आए हैं रजा के शेर, आए हैं रजा के शेर तुम्हें धूल चटाने, ये उलमाए किराम की जमात आई है तुम्हें बताने। और सुन, बार बार गुस्ताखी, ये रजा के दीवाने, ये ताज शरिया के दीवाने, इनका दिल तो ये कहता है कि गुस्ताखी करते हो ताज शरिया की, कि तुम्हारी जबानें बुद्धि से खींच लें और कुत्तों के पापोश बना दिए जाएं। लेकिन मैं मना करूंगा, इसलिए कि अल्लाह हिदायत दे, ऐसा ना करो। और दूसरा ये कि कुत्ते की खसलत बदल जाएगी, कुत्ता वफादार होता है और तुम्हारी ये जबानें नापाक लग जाएंगी तो वो भी गुस्ताख हो जाएगा और वफादारी से गिरफ्तारी पर उतर आएगा। हजरत दुआ फरमाएंगे, हुजूर दुआ फरमाएंगे, आप लोग बैठ जाइए। सामईन किराम, ये तकरीर आपकी खिदमत में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से पेश की गई है। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के मुस्तनद इस्लामी मैसेज और अकाबिर उलमा की मुदल्लल तकरीरें हासिल करने के लिए जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल करें और हर 3-4 महीने में देख लिया करें कि शामिल है या नहीं, क्योंकि जब यहां अकाउंट रिसेट किया जाता है तो नंबर खुद ब खुद निकल जाता है और आपको खबर नहीं होती। नंबर नोट करें, +91 8484846786।